اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں. چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا, اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے, ایک شراب کی نکل رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے ہیں. دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا, وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے سنا کس طرح کی مثال دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک دریا ہے دودھ کا, اس میں سے ایک پیشاب کی نہر نکل رہی ہے, ایک شراب کی نہر نکل رہی ہے. مثال کیا دی ہے جی؟ دودھ کی دریا کی, اور اس میں سے ایک پیشاب کی نہر نکل رہی ہے, ایک شراب کی نہر نکل رہی ہے. اور سورہ فاتحہ کی بات کی کہ وہی ٹھیک ہوگا جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے. بخاری مسلم میں آپ دکھا دیں کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ سارے مجتہد تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجتہد اگر صحیح فیصلے پر پہنچ گیا اسے 2 ثواب ملیں گے, اگر اس سے خطا ہو گئی اسے 1 ثواب ضرور ملے گا. یہ سارے مجتہد ہیں, انہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے اپنی محنتیں کی ہیں. یہ سارے ٹھیک ہم کہتے ہیں. اور جس طرح اس نے مثال دی ہے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی ہے, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کے بارے میں امام کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, اس میں اختلاف ہے. بخاری مسلم میں آپ دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری شریف حدیث نمبر 756 اور مسلم میں حدیث ہے 874 اور 878. آپ نے پھر اس کو سند کو دیکھنا ہے, اور یہ اصول ہے کہ حدیث کو اس کا راوی سب سے زیادہ سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے 756, حدثنا علی بن عبداللہ. حدیث کی امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے. قال علی بن عبداللہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے. سفیان کون سا؟ سفیان بن عیینہ. اور یہ مسلم میں 878 نمبر پر واضح ہے کہ سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہمیں زہری نے حدیث بیان کی, وہ کہتے ہیں محمود بن ربیع نے, اور وہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت نے ہمیں حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اس میں ایک راوی ہے سفیان بن عیینہ. اب حدیث کو اس کا جو راوی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے. سفیان بن عیینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 822, حدثنا قتیبۃ بن سعید وابن السری قال حدثنا سفیان عن الزہری. یہاں بھی سفیان بن عیینہ ہے. ان محمود بن ربیع ان عبادہ بن صامت. آگے وہی ساری جو ہے وہ سند ہے. حضور فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. قال سفیان بن عیینہ کہتے ہیں لمن لم یصلی وحدہ, یہ اس کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. کیا پتہ چلا جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے. یہ حدیث کا راوی کہتا ہے, اور یہ اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر حدیث کو سمجھتا ہے. آگے چلیے, مسلم شریف میں حدیث ہے, اسی میں بھی سفیان بن عیینہ ہے. حدیث نمبر 878, حدثنا اسحاق بن ابراہیم حنظلی اخبرنا سفیان بن عیینہ. نظر آ گیا. ان العلاء بن عبد الرحمن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ بها فیہا بام القرآن. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہے. آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک, اس کو اپنے جی میں پڑھ لے کر. نفس کا یعنی غور, جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے غور سے سنا کر, کیونکہ جی میں نہیں پڑھا جاتا, دل میں نہیں پڑھا جاتا. اقرأ فی نفسک بہا فی نفسک, اپنے دل میں اس کو پڑھا کر. سورہ فاتحہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے, ہونٹ ہلے تو وہ پڑھائی ہوتی ہے, دل میں پڑھائی نہیں ہوتی. تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزید تفصیل کی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا فتویٰ ہے, لیکن آگے مرفوع حدیث ہے مسلم شریف میں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تو تم نے سورہ امام کی قرات سنی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 904 اور 905
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اور امام مسلم سے پوچھا گیا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اور اس کی پوری سند جو ہے اس حدیث کی نسائی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ کہ دل میں پڑھ لیا کر، دل میں بھی زبان سے تو نہیں پڑھا جاتا، تو وہ بات بھی ختم ہو کہ امام کے پیچھے قرات ہے ہی نہیں، یعنی دل میں پڑھ لیا کر، امام قرات کرے تم اس پر سوچ اور غور کیا کر۔ اب یہاں جو ہے وہ مرفوع حدیث ہے، حدیث نمبر نسائی میں 922، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بھی، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ نسائی شریف 922 صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنا فتویٰ دیا تھا اس کی تفصیل کر دی کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، دل میں اس قرات پر غور کر لیا کرو۔ یہ اس حدیث کا کیا ہے مفہوم۔ مزید آپ کو میں بتاتا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی فتوی، جو تو کہتا ہے نا نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح کس نے مثال دی ہے کہ دودھ کا ایک دریا ہے اور اس میں سے پھر نہریں نکل رہی ہیں شراب کی اور پیشاب کی، اور مثال دی سورہ فاتحہ کی۔ اب دیکھیں اب یہ کس طرح فٹ کر رہا ہے مثالوں کو۔ یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 1298 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا القراءۃ مع الامام، امام کے پیچھے قرات کے بارے میں حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا۔ فقال، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے۔ لا قراءت کوئی لا نفی جنس کا ہے، جو عربی جانتا ہو اسے معلوم ہے لا نفی جنس کا ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ کوئی سورت پڑھنی ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھنی، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اور مزید اس کی میں ایک اور صحابی سے وضاحت بتا دوں کہ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں اور اس نے کس طرح کی مثالیں فٹ کی ہیں، تو کیا یہ مثالیں پھر صحابہ پر فٹ ہوں گی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 313 یہ آپ یاد رکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، الا ہاں ان یکون وراء الامام، مگر امام کے پیچھے ہو پھر اس کی ہوگی۔ یعنی امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ کی ضروری نہیں ہے، اس کی نماز ہوگی، لیکن امام کے پیچھے نہ اکیلا ہو تو پھر سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ تو آپ مثال دیں گے ان صحابہ کے بارے میں، اس طرح کس طرح کی مثال دی اس بندے نے پیشاب کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ اب آپ کے پاس یہ دلائل ہیں، آپ دیکھیں کس طرح صحابہ کرام رضوان یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث جو پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات کرنی سورہ فاتحہ، 823 نمبر پیش کرتے ہیں، 824 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں اور 825۔ یہ تینوں حدیثوں میں مقہول مدلس ہے، اور طبقات المدلسین میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تیسرے طبقے میں رکھا ہے، اور تیسرے طبقے کے لیے یہ ہے کہ وہ ان سے روایت کرے تو اس کی حدیث نہیں مانی جائے گی، ضعیف ہوگی، اور یہ مقبول ان سے روایت کرتا ہے۔ اور اسی تینوں حدیثوں کو البانی نے ضعیف کہا ہے، جن کو یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آگے میں آپ کو مرفوع حدیث دکھاتا ہوں ابن ماجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ان کے بابا جی ہیں موصوف کے کہ یہ البانی جو ہے وہ آئنسٹائن ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ یہ راوی ہیں، من کان لہ امام، جس کا امام ہو کوئی، فقرات الامام لہ قرات، تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اب دیکھ لیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے فتوے بھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی۔ اب آخر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ بھی فتویٰ ہی ہے، اور وہ گولڈن چین ہے، یعنی کہ حضرت امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کو محدثین کہتے ہیں گولڈن چین، یعنی جو سند ہوتی ہے سب سے بہترین سند کیا ہے؟ مالک، نافع، عبداللہ بن عمر،
इसको कहते हैं गोल्डन चेन। बेहतरीन सनद। इमाम मालिक अपनी किताब मोता इमाम मालिक में बाब बांधते हैं, तर्कुल क़िराअत खल्फ़ इमाम, इमाम के पीछे आपने क़िराअत नहीं करनी। मालिकुन अन नाफे, मालिक नाफे से रिवायत करते हैं, अन अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत करते हैं नाफे, कान इदा सुइला, जब सवाल किया गया था अब्दुल्लाह बिन उमर से, हल यक़रउ अहदुन खल्फ़ इमाम, कि कोई बंदा इमाम के पीछे किरात कर सकता है? काल फरमाया, इदा सल्ला अहदुकुम खल्फ़ इमाम, जब तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, फहस्बुहु किराअतुल इमाम, तो उसके लिए इमाम की किरात काफी है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जब इमाम के पीछे आपने पढ़ना है तो मुक्तदी के लिए इमाम की किरात काफी है। आगे कहते हैं, वइदा सल्ला वहदहु फल यकरहु, लेकिन जब वो अकेला नमाज पढ़ेगा तो वो फिर किरात करेगा। वकान अब्दुल्लाह बिन उमर ला यकरहु खल्फ़ल इमाम, अब्दुल्लाह बिन उमर इमाम के पीछे किरात नहीं करते थे। अहादीस भी आ गई और सहाबा के फतावा भी आ गए। 1298 नंबर मुस्लिम शरीफ से जैद बिन साबित का फतवा कि इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना, और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला का फतवा तिरमिजी शरीफ से 313 नंबर पर कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना। और मोता इमाम मालिक से यह हदीस आपके सामने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना। खुद उनका अमल था कि इमाम किरात करता था, जब आप इमाम के पीछे होते थे आप कुछ नहीं पढ़ते थे। अब आप खुद गौर कीजिए इसने क्या कहा, एक मर्तबा फिर सुनिए और किस अंदाज से इसने ये मिसाल पेश की है। और फिर कहते हैं जी वो देखे ना जी एक दरिया है उसमें से नहरें निकली हुई हैं। चलो जी, एक दरिया है दूध का, उसमें से एक नहर जो है वो पेशाब की निकल रही है, एक शराब की निकल रही है, और आप कह रही हैं उधर से ही निकली हुई है। देखे ना, एक बंदा कहता है जी जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, दूसरा कहता है जो इमाम के पीछे फातिहा पढ़े उसके मुंह के अंदर अंगारा रख दो, और आप कहते हैं दोनों एक ही दरिया से निकले हुए। दोनों में से एक ही ठीक होगा ना, वो वही ठीक है जो बुखारी मुस्लिम में है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। बुखारी मुस्लिम में आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो। और मैंने आपको फतवा दिखाया जैद बिन साबित का मुस्लिम से 1298 नंबर, और तिरमिजी से 313 नंबर, और मोता इमाम मालिक से अब्दुल्लाह बिन उमर का फतवा, और अहादीस भी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि इमाम जब पढ़े तो तुम सुनो, इमाम के पीछे इमाम की किरात सुनो। और इस बंदे ने किस तरह बात की, और ये क्या बताना चाह रहा है कि सारे बुजुर्ग क्या ठीक हो सकते हैं? हम कहते हैं ये मुज्तहिद थे। इमाम मालिक मुज्तहिद थे, इमाम शाफी मुज्तहिद थे, इमाम अहमद बिन हंबल मुज्तहिद थे। मुज्तहिद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ठीक होते। अगर वो सही नतीजे पर पहुंच जाए उन्हें 2 अजर मिलते हैं, अगर उनसे खता भी हो जाए उन्हें 1 अजर जरूर मिलता है। इसलिए हम कहते हैं सारे ठीक थे, और हमने आपको दलाइल पेश किए। सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ते थे। फैसला आपने करना है किस अंदाज ये तबलीग कर रहा है। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहे और आपको मालूम होता रहे कि किस तरह लोग धोखा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।